صرف شاہد ہے کہ وہ اپنے مصروف کی غیر ہے. اب دیکھیں یہ تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی اس میں ایسی بات نہیں. اگر اسی میں کوئی صفت پائی جاتی ہے تو وہ صرف ایک وجود ہے، صرف ایک وجود ہے. وہ وجود ذات میں بن سکتا ہے، ذات سے جدا ہے. کیسے ذات بنے گا؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس میں صفت پائی جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے. اب ڈاکٹری اس کا وجود نہیں ہے، اس نے اس وجود سے ایک الگ صفت کا وجود بنایا. اس نے اس وجود سے الگ ایک صفت کا وجود بنایا ہے. اب وہی انجینئر بن جاتا ہے. اگر ڈاکٹری کو اس کا وجود سمجھ لیا جائے تو دوسری صفت انجینئر کہاں جائے گی؟ کہاں جائے گی؟ اسی لیے کہا گیا کہ اس کی صفت کو اس سے غیر سمجھو. یہ صفت شہادت دے گی کہ میں اپنے موصوف کی غیر ہوں، لیکن اس میں ہوں، اس سے جدا نہیں ہوں، لیکن اس کا وجود نہیں ہوں. اگر اس کا وجود بن جاؤں تو میں ایک صفت کی حدود میں قید ہو کر ختم ہو جاؤں گا. میں صفات کا مجموعہ کیسے بنوں گا؟ میں نے اگر اپنے وجود کو وہ صفت کہا کہ یہ میرا وجود ہے، یہ اس کی صفت ہے، تو میں نے وجود اور صفت کو ملا دیا. تو میں وجود کی صفت کوئی ایک ہی لے سکتا ہوں، ساری تو نہیں لے سکتا. میں ایک وحدت میں ہوں بطور انسان، تو کیا میں اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں؟ کیا میں اپنے وجود کو اجزاء میں تقسیم کر دوں کہ میرا وجود جو ہے ڈاکٹر ہے، میں میرا وجود جو ہے انجینئر ہے، میں میرا وجود نہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے نا. آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک صفت کو وجود بنا دیا، اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ نے ایک صفت کو وجود بنا لیا، دوسری صفت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کا وجود تو وہ صفت بن چکا. آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ آپ نے اپنے وجود سے ایک صفت بنائی. یہ تو سمجھ میں آ گئی نا بات. آپ نے اپنے وجود سے ایک صفت بنائی، اسی صفت کو اپنا وجود کہہ دیا. اب آپ دوسری صفت بنانے نکلے ہیں، وہ کس سے بنائیں گے؟ آپ کا وجود تو پہلے ہی ایک صفت میں ٹھہر چکا. اب نئی صفت کہاں سے لائیں گے؟ نئی صفت کس وجود سے بنائیں گے؟ اس وجود کو تو آپ نے ایک صفت میں ڈال دیا ہے. اس لیے صفت کو اپنے موصوف سے ہمیشہ جدا رکھیے گا. صفت جب اپنا موصوف بن جاتی ہے تو صفت ختم ہو جاتی ہے، وجود رہ جاتا ہے. اگر یہ وجود ہے تو یہ وجود ایک صفت میں ڈل چکا ہے. اب نئی صفت اس میں کہاں سے لائیں گے؟ یہ چلی جائے گی، وہ وجود آ جائے گا. تو کیا وجود کو اسی طرح سے آپ کرتے رہیں گے؟ اس لیے مولا علی نے اس حکمت سے پردہ اٹھایا کہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کے علاوہ ہے. تو یہاں آپ سمجھ جائیں کہ ایک انسان نے اگر کوئی صفت بنائی ہے تو بنائی اسی وجود سے ہے، لیکن ہے وجود سے جدا. ایک صفت بنا کر رکھ دی، پھر اسی وجود نے دوسری صفت بنائی، اس کو بھی بنا کر رکھ دیا. تو یہ اس کے اختیار میں ہے کہ جتنی صفات کو چاہے جنم دے، جتنی صفات کو چاہے بنائے، جتنی صفات کو چاہے عدم سے وجود میں لائے، اس کے اختیار میں ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا
کہ جو اسے صفت بنائی اس کو اپنا وجود کہہ دے؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ ایسا کہیں گے تو پھر مزید کیا کریں گے آپ؟ مزید تو آپ کی داستانیں تحریک ختم ہو جائے گی. آپ مقصد داستانیں تحریک کا حصہ نہیں رہیں گے. آپ عمل کی دنیا میں کوئی بھی صفت بنانے کے قابل نہیں رہے. کیوں؟ کہ آپ نے اپنے وجود کو پہلے ایک صفت میں ڈال لیا ہے. آپ اس صفت سے آگے تو جا سکتے ہیں, ایک نئی صفت میں داخل نہیں ہو سکتے. میرے اللہ نے انسان کا وجود کا میکانزم ایسے بنایا ہے کہ اس کا وجود بھی رہے اور صفات بھی بناتا جائے, اور اس کا وجود اپنی ہر صفت سے جدا بھی رہے, اس وجود کا حصہ بھی رہے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کا پردہ ہے نا. تو یہ بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ انسان اس بات کا شاہد ہے, یعنی اس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میں نے ایک صفت کو بنانے میں اپنا وجود کا استعمال کیا, لیکن میرا وجود رہا وہ صفت بھی بن گئی. یہ نہیں ہوا کہ میرا وجود ٹرانسلیٹ کر کے صفت میں تبدیل ہو گیا, یہ نہیں ہوا. کیا کوئی صفت آپ اگر بناتے ہیں تو وہ بنتی ہے, ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. کسی صفت کو آپ پیدا کرتے ہیں تو صفت پیدا ہوتی ہے, ٹرانسلیکشن نہیں ہوتی. یعنی آپ کے وجود کو ٹرانسلیٹ کر کے صفت نہیں بنتا آپ کا وجود, بلکہ آپ کا وجود بھی قائم رہتا ہے, وہ صفت بھی قائم رہتی ہے. دونوں اگر قائم رہتے ہیں تو ایک نہیں ہے, الگ الگ ہے دونوں کے وجود. ثابت تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا وجود آپ کی صفت سے جدا ہے لیکن موجود ہے. صفت وجود ہے, وجود نہیں بنی صفت لیکن موجود تو ہے. تو اسی طرف اشارہ ہے کہ شہادت ہے اس بات کی کہ ہر شے جو صفت ہے اس کی وہ اپنے موصوف کی طرف جائے گی, اور موصوف جو ہے اس بات کی شہادت دے گا کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی